لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ یوں تو ماہ رمضان المبارک میں کرنے کے بہت سے کام ہیں، لیکن چند کاموں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک میں سحری کا خوب اہتمام کریں، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہ رکھے اور وہ کہے کہ مجھے سحری میں برکت مل جائے، تو یہ بات غلط ہے، اس کو برکت نہیں ملے گی۔ ہاں، اگر شرعی عذر ہو، اس کو کوئی شرعی مسئلہ ہو، شرعی مسئلے کے عوض وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ سحری کھائے گا، سحری کے وقت کھانا کھائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے سحری کی برکت سے نوازے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سحری میں برکت رکھی ہے۔ نماز تہجد کا اہتمام کریں۔ سحری کے وقت اٹھنا تو ہے، اگر 10 منٹ پہلے جاگ جائیں تو نماز تہجد بآسانی پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز تہجد کے کم سے کم جو نفل ہیں وہ 2 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی، جب بھی تہجد ہو جائے گی، 4 پڑھ لی پھر بھی ہو جائے گی، 6 پڑھ لی پھر بھی ہو جائے گی، یعنی کہ جتنے وہ زیادہ نفل پڑھے گا 12 تک، اللہ اس کو اتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر اس کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، صرف 2 رکعت پڑھ سکتا ہے وہ، لیکن تہجد کی نماز اس کی ہو جائے گی، کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت۔ نوافل پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اس ماہ مبارک میں۔ ماہ رمضان المبارک میں نوافل کا اجر و ثواب جو ہے وہ فرائض کے برابر ملتا ہے، اور ایک فرض پڑھے تو 70 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے ماہ رمضان المبارک میں۔ درود شریف کی کثرت کیجیے، کیونکہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہچان کا ذریعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت عطا ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی قرب کا ذریعہ ہے، اور لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مصروف رہیں، نہ جانے زندگی میں دوبارہ یہ لمحات میسر نہ ہوں۔ صدقہ فطر قبل از وقت ادا کر دیں، تاکہ مستحق لوگ بھی رمضان المبارک کی خوشیوں اور عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ چاند رات قبولیت کی رات ہوتی ہے، اس لیے یہ رات فضول کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ جو سلسلہ جڑا اسی شروع کیتا ہے نا، نماز فجر، نماز ظہر اور نماز عصر تو بعد 5-7 منٹ یہ درس و تدریس کا سلسلہ، یہ کوئی معمولی کام نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ علم دین سکھن کا ذریعہ ہے۔ علم دین دے متعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ۔ حضور عصر دی نماز پڑھا کے مصلے تے جلوہ فرما نے
ایک شخص حضور دی بارگاہ دے اندر کو مسئلہ پوچھن بیٹھ گیا یا ویسے بیٹھ گیا، وہ سرکار دی بارگاہ چ بیٹھا سی تے حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جڑا بندہ تہاڈی بارگاہ چ بیٹھا ہے یہ مغرب تو پہلے پہلے فوت ہو جائے گا۔ یہ خبر حضرت جبریل امین نے دیتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی نو دسی بھی جبریل امین نے خبر دیتی ہے بھی تو مغرب تو پہلے پہلے فوت ہو جائے گا۔ تے صحابی رسول سے ڈریا نہیں، اگر سانو خبر ہو جائے نا کہ عصر دی نماز پڑھی جا چکی ہے تے مغرب تو پہلے پہلے اسی ٹر جانا ہے، تے ہو سکتا ہے مغرب تو پہلے ہی اسی ٹر جائیے، وہ ٹائم ہی نہ آوے، یعنی کہ انے اسی ڈر جائیے۔ وہ صحابی رسول سی مرنے تو ڈریا نہیں، انہوں نے عرض کیتی یا رسول اللہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت حق ضروری ہے، مرنا تے جدو ٹائم آئے گا چلے جانا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہنا کہ مینوں ایسا عمل دس دیو جدی وجہ تو اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے، ایسا عمل دس دیو جدی وجہ تو اللہ میری بخشش فرما دے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تو علم دین سکھن وچ لگ جا۔ حضور نے کی فرمایا؟ تو علم دین سکھن وچ لگ جا، یعنی کہ ہن تسی اندازہ کر لو کہ عصر دی نماز پڑھی جا چکی ہے، ہن عصر دی نماز آپاں بھی پڑھ لی، ہن مغرب تک دا کنا ٹائم ہے؟ مغرب تک اگر اسی مسئلے یاد کریے تے کنے کو یاد کر سکنے ہیں، دین دا علم حاصل کریے تے کنا کچھ سیکھ سکنے ہیں، ایک دو مسائل زیادہ زیادہ سکھ لیں گے اسی۔ یعنی کہ حضور نے فرمایا کہ تو علم دین سکھن وچ لگ جا، تو معلوم ہویا کہ علم دین سکھنا نجات دا ذریعہ ہے۔ اس نیت نال بیٹھنا کہ میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے، میں کوئی نہ کوئی مسئلہ سنا گا انہوں میں یاد کرنا ہے۔ جدو بندہ انہوں یاد کردا ہے، انہوں سکھدا ہے، بندہ گل سندا ہے، کسی دی سندا ہے، میری سندا ہے یا کسی دی سندا ہے، کوئی نہ کوئی گل تے یاد ہو ہی جاندی ہے نا، ہیں بندے نو یاد ہو جاندی ہے گل تے علم انہوں آ جاندا ہے، اس دے بارے معلومات ہو جاندی ہے، آگاہی ہو جاندی ہے، اور یہ آگاہی حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا انسان نو بخشش تے نجات دا ذریعہ او دا بن جاندا ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے بزرگو، یہ سلسلہ جڑا اسی شروع کیتا ہے نا 3 ٹائم رمضان المبارک دے اندر، یہ 5-7 منٹ اسی جڑا ذکر کرنے ہاں احادیث مصطفیٰ، اس دے اندر الحمدللہ بڑے موضوع آن گے، انہاں دے متعلق سانو آگاہی ملے گی، سانو علم ہوئے گا، سانو سمجھ لگے گی اے مسئلہ کیویں آ، اے گل کیویں آ، تے اے ساڈی نجات دا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا گو ہاں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا